بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمرین اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں کہ یہ مہینہ کیسا رہے گا۔ اور یہ مہینہ سٹارٹ ہوا ہے 23 جولائی سے لے کے اور 22 اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بڑا جو لیو کا جو حاکم سے آ رہا ہے وہ سن، اور یہ ہر گھر میں جاتا ہے اور اس کے لیے یہ بڑا ہوتا ہے، یہ اس کی جو ریڈنگ ہوتی ہے نا بڑی ٹیکنیکل ریڈنگ ہوتی ہے، اور بڑا یعنی کہ اگر وینس اٹھ کے اس گھر چلا گیا یا سیٹرن اس کے گھر چلا گیا یا اس کے گھر چلا جائے تو وہ بڑی اسپیسیفک ریڈنگ تھی۔ لیکن یہاں پہ ہمیں بڑا تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے میں بتا دوں کہ سن کو اگر لیو، سن کا نمبر 1 ہے، اور اس کو اگر لیو کا اگر لے کے ہم چلیں تو اس کے حالات اگر وہ لیو میں ہو تو اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور پوری شدت سے اگر کچھ لیو کا سن لے کے پیدا ہوا ہے تو وہ بڑا اعلیٰ شدت سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حکومت کرنے، دبدبہ، اچھی جگہ حاصل کرنے، جدوجہد کرنا، پاور، رول، اتھارٹی اس میں آ جاتی ہے۔ اگر وہ پازیٹیو بیٹھا، کسی چیز کی سکیئر نہیں ہے، کسی چیز کی نحوست کا سیارہ ساتھ نہیں بیٹھا، تو یہ آپ کو اتھارٹی لے کے آتا ہے۔ اور اگر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو لیو ہے اور اس کا تو لوگ جو ہیں عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ پاکستانی چیزوں پر اڑ جاتے ہیں اور مضبوط رہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بائی نیشن ایک ہمارے اندر ایک کریکٹر ہے کہ ہم کسی کا روب نہیں برداشت کرتے، ایک دم ریکٹ کر جاتے ہیں، اور تھوڑا سا اکڑو بھی ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں دنیا میں اکڑ کے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ میل کے لیے سن کا کردار اور فیمیل کے لیے سن کا کردار ڈیفرنٹ ہے۔ 99% خواتین کے لیے سن ان لیو اچھا نہیں ہوتا اور ان کے زندگی میں منفی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بھائیوں میں پہلے نمبر پر ہیں یا آپ برج حمل ہو تو اتھارٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور 9ویں گھر برج حمل ہے تو ان میں شرف ہوتا ہے، تو 9واں گھر کا تقدیر سے بہت تعلق ہوتا ہے۔ میں یہ سن کو روٹیٹ کر رہا ہوں، اور عورتوں کا یہ اللہ کی رحمتوں کا بھی 9th ہاؤس ہے۔ اچھا، یہ لیو سے متعلقہ لوگ عروج پر رہتے ہیں، اللہ کی رحمت رہتی ہے اور ساری زندگی عزت، شہرت اور رتبہ اور پاور ملتی ہے، یہ میل کے لیے۔ بٹ فیمیل کے لیے کبھی آسانیاں نہیں رہتی۔ والد کا پیار ملتا ہے لیکن خاوند کا پیار نہیں ملتا۔ عام طور پر 2 شادیاں ہوتی ہیں، ہمیشہ پہلی شادی ختم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ 2 سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں۔ سورج، باپ، پہلا بھائی اپنے تعلق کو جب مرکری، وینس، سورج، چاند جب سورج سے ملتے ہیں تو طلاق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اچھا اسپیکٹ ٹرائن ہو تو شادی بچتی ہے، 99% یہ ٹوٹتی ہے۔ تو ہم سورج کو اس لیے تمام 12 گھروں میں ہم مشکل سے گھما سکتے ہیں، اور اس کو پھر دیکھنے کے لیے ہمیں بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سورج کہاں بیٹھا ہے، لیو جو مہینہ آپ کے لیے کیسا ہوگا۔ تو ہم سٹارٹ ایریز سے کرتے ہیں۔ یہ بڑا ڈیفیکلٹ لیو جو دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے، اگست کا مہینہ جو لیو کا آتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے، بٹ کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ عورتوں اور مردوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ عورتوں کا جوپیٹر مضبوط ہونا اور سن لیو میں ہونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ ایریز آپ کے 5ویں گھر میں اس وقت سن ہے اور ساتھ وینس ریٹروگریشن میں بیٹھا ہے۔ اینی ہو 5ویں کا لارڈ 5ویں میں بیٹھا، تو ایک تو آپ بہت زیادہ رومانٹک ہوں گے، بہت زیادہ سافٹ ہوں گے، آپ موج مستی میں رہیں گے، خوشیوں میں رہیں گے، اور ڈیفینیٹلی ایریز یو ول ٹریول ود کڈس، اور بچوں کو سیر سپاٹے پہ ضرور لے کے جائیں گے، اور آپ نا جوانی والی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اچھا یہاں پہ آپ کو کچھ سڈن گین ضرور ملے گا. پانچویں کا لاٹ جب پانچویں میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے, جیسے لاٹری نکل آئی, جیسے کوئی وہ کہہ لیں کہ کوئی فائدہ ہو گیا اچانک. ہر وقت یہ مہینے میں ایریز آپ کے چہرے پہ خوشیاں رہیں گی, ہر ادا میں مستی رہے گی, جنونیوں کی طرح کام کریں گے, اور آپ کے بچے اور دوست بھی نام کمائیں گے. تو یہ چیزیں آپ کے لیے یہاں پہ سن کیونکہ پازیٹیو بیٹھا ہے, کوئی کتاب آپ کی پبلش ہو جائے گی, پیپر پبلش ہو جائے گا, کوئی آپ اپنی ایجوکیشن میں کوئی نہ کوئی بوسٹ ضرور لیں گے پی ایچ ڈی یا ایم فل میں. تو یہاں پہ آپ کو کافی ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک تو جہاں بھی جائیں گے انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ, اچھا سفر بھی کریں گے تو میوزک لگا کے ساتھ ایسے ایسے کرتے ہوئے جائیں گے. ہوٹل بزنس والوں کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا آپ کو سپورٹس میں بڑی دلچسپی رہے گی, سپورٹس میں بڑی. اور جب سن وینس اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا رومانٹک ہوتا ہے, فیشن ہوتا ہے, لولی نیچر ہوتی ہے, اور خوب انجوائے کرتا ہوا جاتا ہے. تو لیو یہ اپنا ایریز یہ آپ کا جو مہینہ اچھا گزرے گا. اچھا دوسرا آگے چلتے ہیں ٹورس. ٹورین آپ کے چوتھے گھر میں ہے, ٹھیک ہے. اب چوتھے کا لارڈ اگر دیکھا جائے تو وہ چوتھے میں بیٹھا ہے, ساتھ وینس بیٹھا, پوزیشن وہی ہوگی. یہ مہینہ تقریباً اگر آپ کے نیٹل کے ہاروسکوپ میں کوئی سکیئر نہیں ہے, کوئی آپ کے کنجکشن کوئی نیگیٹو سیارے کے ساتھ نہیں ہے, تو یہ آپ کا مہینہ بڑا اچھا ہوگا. اور خاص طور پہ اس وقت آپ کا اچھا بیٹھا ہے, آپ کا کیندر سارا خالی بیٹھا ہے, تو اس لیے آپ کا بہت اچھا یہ ہوگا ٹورس. ایک تو جنرل ہیپینس رہے گی, پراسپیرٹی رہے گی, اور دوسرا کوئی نہ کوئی گاڑی مکان جائیداد خریدتے نظر آتے ہیں, یا اس کو اپ گریڈ کریں گے, کوئی کیٹل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, کوئی پیٹ کے ساتھ خریدتے ہیں. آپ کے لیے یہ موسم بڑا اچھا ہوگا. یہاں پہ آپ والدہ کے ساتھ انٹریکشن آپ کی بہت اچھی ہوگی, پیس آف مائنڈ ہوگا, کمفرٹ ہوگا, اور ایکوزیشن آف لینڈ بھی نظر آتی ہے. تو یہاں پہ آپ کا ٹورین یو ول پاس دس منتھ ان گڈ وے, اور آپ کا اچھا ہاروسکوپ ہوگا, سبجیکٹ ٹو کہ اگر نیٹل میں آپ کا سن اچھا بیٹھا ہے. خواتین میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ کے لیے تھوڑی سی جدوجہد ہوگی, تھوڑی سی سٹریس ہوگا, لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو سیٹل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں. اب جیمنائی آپ کے تیسرے گھر میں ہے, اور جب تیسرے کا لارڈ تیسرے گھر میں آتا ہے تو بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے. ایک تو آپ کے آئی کیو لیول بہت اچھا کام کرے گی, انٹیلیجنس بہت اچھی ہوگی, اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی آپ کہ اپنے آپ کو نا اس مہینے میں یو ول گیٹ امپورٹنس ڈیو ٹو یور نالج. یور آپ کے کوئی ایسا پریکٹیکلی کام کریں گے جس سے آپ کو بڑا بوسٹ مل جائے گا, اور کوئی ریسرچ میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. کوئی آپ اپنے گفتار علم کا سہارا بنا کے نا کوئی امپورٹنس لیں گے. اگر آپ کی اس مہینے کوئی پریزنٹیشن آتی ہے تو بہت اچھی ہوگی. یہاں پہ ٹیچر, رائٹر, ریسرچ اسکالر, میڈیا کے اینکر اداکاری میں بڑا کامیابی سمیٹیں گے, اور کمال ذہانت اور دانش مندی کے ساتھ چلیں گے. لوگوں سے بھی بے پناہ محبت کریں گے. بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق بڑا اچھا ہوگا, اور ورسٹیلیٹی, اڈاپٹیبلٹی, اسٹیمنا آپ کا بہت اچھا ہوگا. چھوٹے چھوٹے سفر کریں گے جس کو بڑا انجوائے کرتے ہوئے آپ جائیں گے. اور مارکیٹنگ کے لوگ, وربل ایکسپریشن, صحافی, کتابیں لکھنے والے, کالمنسٹ, ان سب کو بوسٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے. آگے کینسیرین آپ کے دوسرے گھر میں, اور جب دوسرے گھر کا لارڈ دوسرے گھر میں ہو تو بندہ پیسہ کمانے کے چکر میں رہتا ہے, کہتا ہے بس پیسے آنے چاہیے, اور یہاں پہ قسمت بھی ساتھ دیتی ہے. اور پھر آپ اپنے خوبصورت نظر آنا آپ کو اچھا لگتا ہے, اپنے پیڈیکیور, میڈیکیور, منہ فیشل وغیرہ, ہائیڈرا فیشل, یہ سب کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس سے آپ کافی اپنے آپ کو ینگ نظر آنے کی کوشش کریں گے. پیسے آئیں گے تو اکاؤنٹ بھرنا ہمیشہ کرنا ہے, اور موج مستی میں بھی رہیں گے.
تو سسرال کی طرف ہی وزٹ لگے گا. آپ بچوں کو نان کے چھوڑنے جائیں گے, وہاں پہ بھی کچھ دن گزار لیں گے, اور آپ کا فائنینشیل ایڈوانٹیجز بھی ہے کیونکہ دوسرا گھر آپ کے پیسوں کا, وہاں پہ وینس بھی ہے. ایک تو آپ پریزنٹیشن بڑی اچھی ہوگی, خوش دل ہوں گے, اچھا بولیں گے, اور سافٹ اسپوکن ہوں گے, اور کیا کہتے ہیں لگزوریس ایٹیچیوڈ ہوگا, برانڈ کانشیس ہوں گے. تو یہ آپ کو اور بازار کے کھانے بہت کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آپ کافی یہاں پہ ایکٹیو ہو کے اپنے رکے ہوئے پیسے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو کینسیرین آپ کو ویسے میں ایک چیز بتا دوں, راہو کی سکیئر ہے ان جنرل آپ کے ٹرانزٹ کے سن کو, تو اسے تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا. اس لیے آپ کا کیونکہ اس وقت سن دوسرے گھر میں ہے, اور آپ کو ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا. آگے چلتے ہیں. لیو آپ کا اپنا, آپ کے اسٹینڈرڈ میں آپ کا پیور آپ کا ایک لیو پن آپ کے اندر ہوگا. وہ ایک فلم تھی شاہ رخ کی خان, تو وہ اس پہ وہ مادری کو کہتا مجھے آپ کے اندر وہ نظر آنا چاہیے, کیا کہتے ہیں فکرہ میں بھول گیا. تو وہ آپ کے اندر وہ چیز مایا, مجھے اندر سے مایا نظر آنی چاہیے, وہ ڈانس کی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ. تو یہ مایا آپ کے اندر ہوگی, پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کام کریں گے. لیو ویسے بھی آپ کا یہ سیف زون ہے, یو ول گیٹ لاٹ آف تھنگ. تو پہلا گھر پہلے آپ اپنی یعنی کہ یو ول ایکٹ آن یور اون وے, اپنے حساب سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک تو آپ کی صحت اچھی ہوگی, سوچیں اچھی ہوں گی, خوبصورت لگے آئیں گے, پراعتماد ہوں گے, اور اپنے سب کی سنیں گے بٹ اپنے فیصلوں کو زیادہ ترجیح دیں گے. جب سن اور وینس اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ ہر ایک کی سنتا ہے پر کرتا اپنی مرضی, اس کو ہر طرف میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے جو بات کہی ہے, لیکن جو میری بات ہے وہ زیادہ انتھیٹیکیٹڈ ہے. اور پھر آپ ٹیم میں ہوتے ہوئے بھی آپ اپنی حکمت عملی پہ کام کریں گے, اور دوسروں پر اپنی عقل اور شخصیت کا روب بھی ڈالیں گے. تو یہ چیزیں آپ لے کے چلیں گے, اور آپ اپنی سیلف پلاننگ کریں گے, بڑی اچھی کانفیڈنٹ ہوں گے, اور پروفیشن کی طرف آپ کا بہت رجحان اچھا ہوگا. کسی قسم کا غصہ, اینگر, لسٹ, امپلسونیس نہیں ہوگی. ول پاور بہت اچھی ہوگی, اینڈ ایک پیور لیو پن بڑے اچھے بعد آپ اپنے نظر آئیں گے. اچھے کیونکہ وینس ساتھ بیٹھا ہے, اچھی پریزنٹیشن ہوگی, اچھے کپڑے پہنیں گے, اچھا چہرہ بڑا سجا کے رکھیں گے, اور پرفیوم بڑا لگائیں گے. جیولری, خواتین خاص طور پہ جیولری بڑی اچھی پہنیں گے, اور اپنا کپڑا پہننا اور کیری کرنا, یہ فن صرف لیو کو آتا ہے. کہتے ہیں کاجل لگانا اور کاجل کو مٹکانا, کپڑا پہننا اور اس کو کیری کرنا, یہ صرف لیو ہی جانتا ہے. یہاں دوسرے نمبر پہ ٹورین خواتین, یا کینسیرین, یا لبرل. یہ 3-4 جو شعبے نا, یہ کپڑوں کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. تو یہ از دا بیسٹ ٹائم. ورگو آپ کے سن 12ویں گھر میں, اور 12ویں کا لارڈ جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے نا, تو بندہ روحانیت کی طرف بھی جاتا ہے, اور اس کے پیسہ اس میں کیا ہے تصوف میں بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہاں آپ لوگوں کا آپ کے ملنا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو روحانیت کے ہوں گے, تصوف کے ہوں گے, یا پامسٹری یا اسٹرالوجر, یا ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. یہاں پہ خفیہ ایجنسی والے جو گورنمنٹ کے بندے بہت ایکٹیو ہوں گے, اور ان کو کافی بہتر کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور چھٹی اس بڑی کام کرے گی. آپ اپنی عزت میں دوسروں پر اپنی شخصیت اور کام میں مہارت کی وجہ سے سبقت لیں گے. تو بس آپ نے نا غیر قانونی شرعی رشتوں اور کاموں کی طرف متوجہ نہیں دینا, کوئی کک بیک کی طرف نہیں جائیے گا, کیونکہ لیکن یہاں سن آپ کا اچھا بیٹھا ہے, ساتھ وینس بیٹھا ہے, تو لہٰذا کیا کہتے ہیں ہڈن افیئرز میں تو ضرور جائیں گے, ڈیٹ ضرور ماریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 12ویں گھر میں وینس ہو اور ساتھ سن ہو اور آپ ڈیٹ نہ ماریں. خاص طور پہ جن کی دوسری شادی کی ہوئی ہے, خفیہ شادی رکھی ہوئی ہے, تو وہ ان کا یہ مہینہ ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ورگو یہ آپ کا مہینہ آپ کو بہتر رزلٹ دیتا ہوا نظر ہے. آپ کو ٹرائن ہے سن کی 7 خیر ہیں, لہٰذا یو ول انجوائے مور ایز کمپیئر ٹو
ادرس. تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. اب آ گیا لبرا آپ کے 11ویں گھر میں, اور جب 11ویں گھر میں وینس کے ساتھ ہے, بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ کہ آپ کے 7ویں گھر میں راہو اور آپ کے کیتو آپ کے پہلے گھر میں ہے, اس لیے تھوڑا سا آپ کا ملا جلا ہوگا, کیونکہ نیٹل کا سن کے ساتھ کیتو ہے, اور جو ٹرانزٹ کا سن ہے وہ فری ہے. لہٰذا کچھ اچھا کچھ بہتر آپ کو, جیسے بادل آئے ہوں تو کبھی سورج باہر نکل آتا ہے بادلوں سے تو روشنی دے دیتا ہے, پھر بادلوں کے پیچھے چل جاتا ہے, تو یہ آپ کا مہینہ ویری کرے گا اس طرح. لیکن اس کو پھر آپ یو ول ہیو ٹو ایڈجسٹ. تو آپ کے 11ویں گھر میں آپ کے, اچھا جب 11ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے خوشیاں خود چل کے آ گئی ہیں, آپ کی وش پوری. آپ جو سوچیں گے آپ کو وہ ملتا جائے گا, جو آپ کہیں گے وہ آ جائے گا, آپ کی وشز پوری ہو جائیں گی, آپ کی اسپیکولیشن بڑی اچھی ہوگی. اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں بزنس میں, وہ بھی آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی, بڑا اچھا ہو جائے گا. یہاں پہ آپ اپنے بہت بزرگوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہو جائے گا. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی بھی طے ہو جائے گی. لیٹیگیشن کیسز ملی جلی رہے گا آپ کا. لیفٹ ایئر میں پرابلم ضرور آئے گا, اس کا خیال کیجیے گا. یہاں پہ آپ کا ڈیزائر اینڈ دیئر فلفلمنٹس کا بھی مہینہ فائدہ ہو جائے گا. یور وائف, رول آف یور وائف ول بی ویری امپارٹنٹ فار یو اینڈ شی ول رسپونڈ پازیٹیولی فار یو. تو اٹس اے بیسٹ ٹائم لبرا. بس ذرا کیئرفل ہو کے رہیے گا, کیونکہ آپ کا کبھی خوشی کبھی غم والا حال ہوگا. آگے چلتے ہیں اسکارپین آپ کے 10ویں گھر میں مون سن اور وینس ہے, اور 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں. اور جب 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں ہوتا ہے تو بندے کو رتبہ مرتبہ صحت پیسہ پروموشن جاب جو مانگتا ہے ملتا جاتا ہے, اپنے ایسٹس بناتا ہے, اپنا بینک بیلنس امپروو کرتا ہے, اپنا ہر چیز وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. اور یہاں پہ وینس بھی ساتھ ہے. اچھے اچھے کپڑے پہننا, اچھے اچھے پرفیوم لگانا, جویلری پہننا, اور نئے کپڑے سلانا. اچھا یہاں پہ آپ کا اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو ایک دم پروفٹ مل جائے گا. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی, اس کا رزلٹ بڑا اچھا آ جائے گا. اگر آپ نے کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس میں پروموشن کی خبر سنیں گے, باس کی طرف سے آپ کو ریکگنائز کیا جائے گا, آپ کی سیلری بڑھ جائے گی, آپ کو انکریمنٹس مل جائیں گی. یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیج. یہاں پہ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج آف باپ کی طرف سے ہے, والد صاحب آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے, آپ کو کوئی جائیداد دیں گے, کوئی پیسے دیں گے, کوئی پراپرٹی دیں گے. تو وہ اگر اس دن کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہوگا, کہہ لیں کہ لبرا کے گھر میں, تو بڑا دیالو قسم کا اور بڑا اچھا امیر قسم کا بچہ ہوگا. تو آپ کا یہاں پہ کہتے ہیں جب 10ویں کا لارڈ 10ویں میں ہوتا ہے تو دولت آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اسکارپین آپ کو پیسے ضرور آئیں گے, آپ کا رتبہ مرتبہ صحت بڑھے گا, آپ کو آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا, فوراً آپ کو فیم ملتی ہوئی بھی نظر آتی ہے, رسپیکٹ مل جائے گی, پروٹوکول مل جائے گا, اتھارٹی مل جائے گی, روب دبدبا ہوگا. خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں اسکارپین, ان کو بہت ایڈوانٹیجز ہیں, کیونکہ ان کے سن نیٹل سے, ان کا سن کے پہلے کیتو بیٹھا تھا, اب فری ہے, لہٰذا کھل کے کھیلیں گے, اور ان کو جس کام پہ بھی جائیں گے ان کو کامیابیاں اور پروٹوکول اپ لفٹ ملتی ہوئی نظر آئے. سو فار اسکارپین اگست کا مہینہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں سیجیٹیریس آپ کے 9th ہاؤس میں ہے. اچھا 9th ہاؤس میں کا سن کا آنا بہت ہی فروٹفل ہوتا ہے, بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. تو سیجیٹیرین آپ کافی پسے ہوئے تھے, آپ کو بڑی اچھی خبریں ملنے کو سننے کو ملیں گی. آپ کو سروس میٹر میں بھی فائدہ ہوگا, آپ کا اپ لفٹ بھی ہوگی, پروموشن بھی ہوگی. کسی شرائن مذہب اگر آپ حج عمرے پہ گئے تو وہاں بڑے انٹیوشن آپ کی بڑی ہوگی, چارج ہو کے واپس آئیں گے. اور جب 9th کا لارڈ 9th میں ہوتا ہے نا, تو بندہ سماجی بہتری کرتا ہے اور مذہبی سفر کرتا ہے. اور وہ لوگ جو حج پہ گئے ہوئے ہیں, یاترا پہ گئے ہوئے ہیں, یا جائیں گے اس مہینے میں چرچ میں جائیں گے, تو بہت چارج ہو کے واپس آئیں گے. اس دن کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو وہ شاہی مقدر لے کے پیدا ہوگا.
آپ کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، متاثر ہوں گے، آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہوگی، آپ کو اچھا لوگ پسند کریں گے۔ اور دوسرا، آپ کہتے ہیں نا کہ ہر قدم بہتری کی طرف جائے گا، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، کم وقت میں زیادہ معاشی فائدہ ہو جائے گا، لاٹری پرائز بونڈ سے قسمت بدل سکتی ہے، کوئی باہر کا سفر بھی بن سکتا ہے۔ تو سیجیٹیریس، یہ آپ کے لیے دا بیسٹ ٹائم اور یہاں سے وینس نے آپ کے سینڈنٹ کو بھی ٹرائن دی ہوئی، تو آپ کا تو یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا۔ فورن ایجوکیشن میں آپ کو کمال مل جائے گا، میں بھی جو لوگ بچوں نے باہر اپلائی کیا ان کو داخلے ہو جائیں گے، یہاں سفر ان کا اچھا آ جائے گا، اور کوئی نہ کوئی فیم میں اضافہ، کوئی پیپر پبلش ہو جائے گا، کوئی لیگل ایشو میں فائدہ ہو جائے گا، میڈیٹیشن اچھی ہوگی، تھرڈ کنسیپشن کے پورے چانسز ہیں۔ بس ایک چیز میں خواتین کو کہوں گا کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں اور 7واں مہینہ ہے یا 9واں مہینہ ہے تو سفر نہیں کرنا، سفر کے دوران بچہ پیدا، اگست کے مہینے میں کوشش کیجیے گا، اگر آپ کی 9th منتھ کی پریگننسی ہے تو اس 100% چانس ہے کہ آپ اگر سفر کرتے ہیں تو راستے میں بچہ پیدا ہوگا، جہاز میں بچہ پیدا ہوگا، رکشے میں پیدا ہوگا، اکثر آپ سننے کو ملتا ہے۔ تو وہ 9 کا لارڈ 9 میں ہوتا ہے، جب وہ اسپتال کے علاوہ سڑک پہ یا ٹریولنگ میں بچہ پیدا ہو، تو اس لیے آپ کو ہر شعبے میں یہاں پہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے کیپریکن آپ کے 8ویں گھر میں، تو یو شوڈ بھی ذرا کیئرفل، بیکم فائدہ بڑا ہوگا، اور جب 8ویں کا لارڈ 8ویں میں ہوتا ہے تو بندے کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملتا ہے، سوشل پرسٹیج میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ اپنی محنت سے کوئی نہ کوئی یو ول ایبل ٹو گیٹ گول اچیو کر لیں گے، عروج پہ جائیں گے، وراثتی جائیداد میں آپ کی اپ لفٹ ہو جائے گی، اور اگر کوئی جائیداد کا معاملہ عدالت میں پھنسا ہوا وہ کلیئر ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، اور صحت بہت اچھی ہوگی، اور چھٹی صاحب کی بڑی کام کرے گی، کچھ دکھلانے کا جذبہ ہوگا، یہاں پہ آپ بڑے روب دبدبہ سے اپنا مہینہ گزاریں گے، اور کسی قسم کی ڈسگریس یا دل برداشتہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ فورن ٹریولنگ میں آپ کو بہت بوسٹ مل جائے گا، جنہوں نے باہر اپلائی کیا ہوا ہے نیشنلٹی کے لیے ان کو پازیٹیو خبر سننے کو مل جائے گی، کوئی گفٹ آ جائیں گے، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے کوئی پیسے آ جائیں گے، کوئی کام رکا ہوا ہے، ڈیلے ہوا ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی عشق پیچھا بھی لگ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا، اچھا کوئی قرضہ اپلائی کیا وہ مل جائے گا، بینک میں کوئی کام پھنسا ہو وہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو کیپریکن یہ بھی مہینہ آپ کے لیے اچھا ٹائم گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایکویریس آپ کے 7ویں گھر میں، ایکویریس کے لیے یہ بہت اچھا ہو، 7ویں کا لارڈ 7ویں میں ہو تو کمال ہوتا ہے، ساتھ وینس بیٹھا ہے، تو جب 7ویں کا لارڈ 7ویں میں ہوتا ہے تو شیئرڈ بزنس میں بہت فائدہ ملتا ہے، بہت فائدہ ملتا ہے، اور ایک اچھی مثبت زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی افیئر چل رہا ہے، سچی محبت چل رہی، تو وہ شادی میں کنورٹ ہو جائے گی، 100% چانسز، اور بڑی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی نہیں تو کوئی آ جائے گا، پہلی محبت کامیاب محبت ہوگی آپ کی، اور اگر میاں شادی ہو چکی تو میاں بیوی میں بہت ہی اہم مہنگی ہوگی، بہت اچھا، اور زندگی میں سکون بھی ملے گا اور دولت بھی ملے گی، اور آپ کے میاں بیوی کی جو ذہنی مہنگی ہوگی وہ ایک دوسرے کو قابل ستائش ہوگی۔ آپ اگر دوسروں سے مل کر کاروبار کریں گے تو بہت کام جائیں گے، جیسے کہتے ہیں مشترکہ کاروبار میں آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ اگر آپ باہر جانا چاہیں تو باہر کا سفر آپ کو آ جائے گا، یہاں پہ آپ اپنی ٹکٹوں پہ سفر نہیں کریں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پارٹنر کا میں نے بتا دیا۔ اچھا، اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو آپ باہر جائیں گے تو آپ کو بڑی عزت ملے گی، رسپیکٹ ملے گی، بڑے ایکٹیو ہو جائیں گے آپ، اور پبلک میں آپ کو کافی ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، گمی ہوئی چیز مل جائے گی، لیٹیگیشن میں فائدہ ہو جائے گا، باہر کے ملک میں آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، سیکشول ڈیزائر پوری ہوں گی، کوئی جوا سٹا لاٹری کھیلیں گے تو اس میں بھی کامیابی مل جائے گی، کوئی فارن افیئرز میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ایکویرین آپ کی تو رومانٹزم، گپ شپ، کاروبار، ٹریولنگ، اور میاں بیوی سج بن کے
اچھے کپڑے پہننا، زیور پہننا، پرفیوم لگا کے پھرنا، یہ آپ کا مہینہ بہت ہی اچھا گزرے گا۔ پائسز آ جائے، پائسز آپ کے سن پہ سیٹرن ضرور ہے، بٹ یہ جو چھٹے گھر میں آپ کا ہے تو سروس میٹر میں آپ بہت سنجیدہ ہوں گے۔ چھٹے کا لاٹ چھٹے میں ہے تو یہاں پہ آپ بہت ہی کہہ لیں کہ ایک محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی اپنے کام میں نہ اپنی دھن میں بہت ہی چلا آتا ہوں کسی کی دھن میں، وہ گانا ہے نا، تو وہ آپ کام کو اس میں لے لیں، وہاں پہ اس خاتون کو یا میل کو نہ رکھیں رومانٹک، لیکن یہاں پہ اپنے بزنس کو، اپنے کام کو، اپنے جاب کی طرف آپ کی توجہ بہت اچھی رہے گی، اور خاص کام کرنے کی قوت آپ کی ہوگی، آپ کا فار سائٹڈ ہوں گے، آپ کا اسپیکولیشن بہت اچھی ہوگی، قوت مشاہدہ بہت اچھی ہوگی، اور چھٹیس بہت تیز ہوگی، اور اپنا سروسز دینے میں آپ بڑے ایکٹیو ہوں گے۔ آپ کو کوئی کام یا لوگوں کی کام کرنا یا کرنے میں بہت اچھے ہیں، مخفی علوم میں بھی دلچسپی لے گی۔ یہاں پہ آپ کی ٹورنگ بہت نظر آتی ہے، کبھی کدھر جائیں گے، اور یہاں پہ آپ کے سبارڈینیٹ بھی آپ کے ساتھ بہت کوآپریٹ کریں گے۔ آفس ورک میں بھی آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ انکل آنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا۔ اگر کوئی انویسٹمنٹ میں کوئی پرابلم آیا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پراسپیرٹی رہے گی، آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بہتر ہو جائیں گے، اور کوئی قرضہ اتارنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، انکوائری ختم ہو جائے گی، سزا ختم ہو جائے گی، پوسٹنگ اچھی آ جائے گی، رزلٹ امتحان دیا تو رزلٹ بڑا اچھا آ جائے گا۔ تو یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا، بٹ چھٹا گھر ہے تو ون شوڈ بی کیئرفل، آپ نے، کیونکہ آپ کے سن کے اوپر سیٹرن ہے، تو اس لیے پائسز آپ نے زیادہ کیئرفل ہو کے چلنا ہے، کیونکہ اگر آپ ذرا بھی سست ہوئے، سن کے اوپر جب سیٹرن آتا ہے تو بندہ سست سوچتا ہے، آج کا کام کل پہ چھوڑتا ہے، تو یہاں پہ آپ یو نیڈز یا آپ کی یہاں پہ تیزی چاہیے، آپ کا موومنٹ چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ یہاں پہ اگر آپ سستی کر گئے تو پھر ٹائم پکڑنا مشکل ہوگا۔ تو یہ سارے سیارے، وہاں پاکستان کا تھوڑا سا حالات ڈفرینٹ ہوں گے، اس کا میں علیحدہ پروگرام کروں گا، اور اس میں یہ مہینے میں آپ کو بڑا کچھ نیا، بڑا کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آپ کو نظر آئیں گے۔ آئی ہوپ میرا تجزیہ آپ کو پسند آئے گا، خاص طور پہ اگست کا مہینہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ خوشیاں، رحمتیں اور اچھا ٹائم لے کے۔ اکثر لوگ لکھتے ہیں نیچے کہ جی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور بعض تو ایک دو تین بڑے، اب میں کیا کہوں، لونڈا لپاڑا تھا کوئی، تو وہ اس نے بڑے بیڈ کمنٹس دیے، تو میں ہنس دیتا ہوں، میں ویسے وہ میرا مینیجر وہ کا ویسے کو ویسے ڈیلیٹ کرتا ہے، وہ بعض بڑا اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شرک ہے، تو پھر آپ سنتے کیوں پروگرام؟ شرک وہ ہوتا ہے جب میں الہامی بات کروں، مجھے خواب آیا، میں تو کسی چیز کو پڑھ کے آپ کو ریڈنگ دے رہا ہوں، وہ تو نہیں ہے، غیب کا علم تو نہیں ہے میرے پاس تو ایک ٹیکنیکل علم ہے۔ جیسے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں جی پرسوں بارش ہوگی، کیا وہ شرک کر رہے ہیں؟ وہ بھی کسی ڈیٹا کی بیس پہ، کسی ایکٹیویٹی کی بیس پہ، سیٹلائٹ کی بیس پہ آپ کو دے رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، وہ بھی کسی سائنٹیفک بیس پہ آپ کو بتا رہے، اور آپ کے جی گناہ ہو جائے، یہ نکل جائے۔ ترکی کے ایک 200 سال پیچھے اس لیے رہ گیا تھا کہ ایک آپ جیسے لونڈا لپاڑا مولوی ٹائپ بندہ تھا جس نے شرک قرار دے دیا کہ پبلیکیشن جو ہے نا وہ گوروں نے ایجاد کی ہے، لہٰذا پیپر نہیں چھاپنا، کاغذ نہیں لکھنا، مشین نہیں یوز کرنی پبلشر کو۔ وہ 2 سال پیچھے قوم رہ گئی، ٹھیک ہے، نکلیں اس چیز کو باہر، آپ لے کے بیٹھ گئے آپ کے اندر یہ جو نا کیا کہتے ہیں ان پڑھوں والی بات آپ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی اپنے گائے کے مطابق آپ آٹا دے دیں، گائے کے مطابق چاول دے دیں، مچھلیاں دے دیں، ان سے تو بڑے خوش رہتے ہیں، اور جو آپ کو جینون بات کرے، وہ جو آپ کو بیس پہ آپ کو پازیٹیو طریقے سے سائنٹیفک نالج کے باعث کرے، ان پہ آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی، کیونکہ 30 منٹ کے بعد کیمرہ آف ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو ڈسٹربنس فیل ہوگی، تو میں کمنٹس کالوں پہ اتنا غصہ نہیں کر رہا، بٹ بعض چیزیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یار آپ ایک پروگرام سن بھی رہے ہو، آپ کی مرضی کے مطابق ریڈنگ نہیں ہے تو آپ فتویٰ لگا رہے ہیں۔
یہ ہمارا ہم نکلنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو لبرل کریں، دماغ کھولیں، نماز پڑھیں. نماز آپ نے پڑھنے نہیں ہوتی اور لمبا ایک فتویٰ آپ جاری کر دیتے. میں نے ویسے اسٹڈی کی تھی ایک، جو لوگ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں یا اس طرح کا وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، تو اگر ان کے آپ ریسرچ کریں ان پہ، یہ سب الٹ ہوتا ہے. کہتے کچھ ہیں، اندر ان کا کچھ نہیں ہوتا، اندر یہ اتنے ہی الٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نیک ہیں، اگر آپ بہت اچھے ہیں، تو آپ کبھی دوسروں کے مداخلت نہیں کرتے زندگی میں. دو پاکستانی باہر کے ملک میں گئے تو ایک عربی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. تو جیسے اس نے سلام پھیرا تو اس نے کہا آپ نے یہ سجدہ صحیح نہیں کیا، آپ نے یہ ایسے کیا، آپ نے یہ ویسے کیا. وہ چپ کر کے چلا گیا. جب یہ نماز پڑھ کے دونوں پاکستانی باہر نکلے تو وہ باہر پولیس کے ساتھ کھڑا تھا، ان کو تھانے لے گیا. تو وہاں پہ پولیس آفیسر نے پوچھا ڈو یو ہیو اینی ڈگری، فتویٰ دینے کا آپ کے پاس حق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا پڑھے ہوئے؟ جی میں میٹرک پاس ہوں، ایف اے پاس ہوں. تو انہوں نے کہا دین یو ہیو نو اتھارٹی، پھر دوسروں پہ تنقید کیوں کرتے ہو؟ پکڑ کے انہوں نے 2 ہفتے کے لیے اندر کر دیا. آج کل وہ دونوں بڑے سکون سے اپنا سر نیچے کر کے کام کر رہے ہیں، دیکھتے نہیں. تو ایسے لوگوں کو نے اس طرح کا جو کمنٹس دیتے ہیں نا، ان کو 2 ہفتوں کے لیے ضرور رکھنا چاہیے ڈیٹینشن میں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جب آپ کے پاس ایک پاور ہی نہیں ہے فتوے کی، تو آپ لوگوں کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں اور برے طریقے سے کمنٹس کرتے ہیں. تو وہ منصور خان کہتے تھے لونڈے لپاڑے. تو یہ جو لونڈے لپاڑے جو نئی نسل آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو شر سے بچا. میرے 99.99% جو میرے ویورز ہیں پڑھے لکھے ہیں، لبرل ہیں، بڑے اچھے ہیں، مذہبی ہیں، اور بڑے اس کو سائنٹیفک طریقے سے لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں لمبی جذباتی تقریر کروں، اگلے ہفتے پھر اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.